جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اپنی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت سے جمع فرمایا. حضرات علماء اکرام یہاں پر تشریف فرمائے. حفاظ اکرام کا ایک بڑا مجمع ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی دعوت کلام دیتا کہ آپ کچھ دین کی بات کر لیں، اور ظاہر ہے کہ دعوت جب دی جاتی ہے تو اس میں حوصلہ افزائی کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ کر دی جاتی ہے کہ حضرت یوں ہیں، آپ یوں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بیان کے لیے یا اللہ کی بات کرنے کے لیے بلایا جاتا تو میں اس وقت اپنے دل میں 3 خیال تصور کرتا. پہلا خیال یہ کہ اے اللہ، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں. دوسری بات اس چیز کا استحضار کہ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے میری اچھائیاں ان پر ظاہر کی اور میری برائیوں کو چھپا لیا. اور تیسری بات یہ کہ اے اللہ، جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا بنا دیجئے. ہماری مسجد میں محترم بھائی سعید صاحب تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے بڑے ہیں، ہماری جماعت کے بھی ساتھی ہیں. ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ گھر پر آئیں اور وہاں کچھ دین کی بات کریں. تو اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی حکمیہ کہی، میرے لیے حکم کا درجہ ہے کہ جو آج باتیں کی ہیں منوً یہی باتیں اس دن کیجیے گا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، وہ باتیں منہ سے نکلوائیے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے اور جو ہمارے دین کے لیے جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اور میرے دوستو، دین کی بات پر عمل کرنے سے صرف آخرت نہیں بنتی، 100% دنیا ملتی ہے.
دنیا کے کاموں اور جھمیلوں میں دگ و دو کرنے سے دنیا مل جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننے والے ڈاکٹری کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مستند ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور نام کما لیتے ہیں. دین پر عمل کرنا. آپ آج اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں تو آپ کو اپنے خاندان میں ہی یہ سننے کو ملے گا کہ دین میں اتنی زیادہ سختیاں نہیں ہیں، کیوں ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہو. صبح سے شام تک مدرسے میں ہے، ٹوپی سر پہ ہے، پائچہ اونچا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سختیاں تھوڑی ہیں دین میں. میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ سختیاں دین میں ہی ہیں. فجر کو یہ سوچے کہ آج تو نیند زیادہ آ رہی ہے، صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، نماز تو ادا ہو جائے گی اس کی قضا، لیکن وہ جو وقت پر اللہ کا حکم ہے ادا کرنے کا وہ نہیں ہوگا. تو اگر نرمی ہوتی تو کوئی بات نہیں، آج جلدی ہے، 4 فرض کے بجائے میں 3 فرض پڑھ لوں ظہر کی. نہیں، سختی ہے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ کیا ہے کہ میرا بچہ میری بچی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو مجھے اس کی فکر ہے کہ ٹیوٹر اچھے سے اچھا مل جائے، صبح کو اسکول، دوپہر ٹیوشن، رات پڑھائی، ہر وقت پڑھائی کا ذکر. لیکن کبھی کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ اتنی سختی تعلیم میں نہیں ہے بھائی، کیوں ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہو اس کو. کبھی یہ نہیں سنا. دنیاوی تعلیم کے بارے میں اس میں ایک تعریف ہوتی ہے، ارے یہ تو صبح شام محنت کر رہا ہے، بہت لگا رہتا ہے بیچارہ پڑھائی میں، ادھر آیا ادھر بھاگا ادھر گیا، ٹیوشن، سر، ٹیچر، فلانا فلانا، آن لائن کلاسز، یہ سب ہم سنتے ہیں. اس کا مطلب میرے دوستو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہم بھول گئے کہ ہمیں جانا ہے. حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ان سے کسی نے یہ کہا کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ امریکہ میں ہیں اور وہ اس کے ماموں وغیرہ اسے کیوں بھیجا؟ کہنے لگے وہ ماموں زبردستی وہاں لے گئے انہوں نے. اب وہ ایسا ناہنجار ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانتا. انہوں نے ایک جملہ کہا میرے دوستوں کہ ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا، مکان بھی ہو جائے، تجارت بھی ہو جائے، بینک بیلنس بھی ہو جائے تاکہ بچوں کو تنگی اور پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچوں کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. بچوں کو بھی تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس کے بعد ان کا کیا بنے گا. تو یہ سوچ بھی ہمارے اندر میرے دوستوں ہونی چاہیے. یہ تو تمہیدی باتیں تھیں چند. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کا فہم عطا فرماتے. آمین. یہ رمضان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے ساری چیزیں بنائیں. اللہ نے مسخر کر دیا. چاند، سورج، ستارے، سیارے، قوس و قزح، سمندر، دریا، زمین، پہاڑ، ہر چیز بنائی اور اعتدال کے ساتھ ان کا نظام چلایا. سورج اگر 1 مائکرو سیکنڈ ڈائی میٹر اپنی جگہ چھوڑ دے تو دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا. اتنا تناسب کے ساتھ ہر چیز کو رکھا. پھر جتنی گرمی کی ضرورت ہے اتنی گرمی دی، جتنی سردی کی ضرورت ہے اتنی سردی دی، خزاں کی ضرورت ہے خزاں دی، بہار کی ضرورت ہے بہار دی، بارش کی ضرورت ہے بارش دی. یہ جسم کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ دی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پالنے کا بھی انتظام فرمایا. جس طرح سردی، گرمی، خزاں، بہار موسم ہے، برسات موسم ہے، اسی طرح سے اللہ نے روح کو بنانے کے لیے موسم بنائے. رمضان کا موسم، ایام حج کا موسم،
والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کا موسم، کہ اس میں اپنی روح کی نشو نما کرو. روح اوپر کی چیز ہے، جسم نیچے کی چیز ہے، جسم یہیں رہ جائے گا. روح اوپر کی چیز ہے، لہٰذا روح کی غذائیں اوپر سے ہی مکمل ہوں گی. روح کا پیٹ اوپر والی چیزوں سے بھرے گا. اور اوپر والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات. شہر رمضان الذی، میں نے ایک تلاوت چھوٹا سا ایک جز پڑھا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس کے جتنے نام ہیں کسی اور مہینے کے اتنے نام نہیں. قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ مبارک، لیلۃ القدر، شہر برکہ، شہر القرآن، اور سب سے بڑھ کر شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے میرے دوستو. میں یہ کہا کرتا ہوں یہ 30 دن اللہ کو دے دو، اللہ کا مہینہ ہے. 335 دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا فائدہ اٹھاتے رہو. اللہ بڑے غیور ہیں، جو اللہ کو دو گے اللہ لوٹا دیں گے. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس کی قدر کیسے کریں؟ بس یہ بات سمجھنی ہے تھوڑی سی میرے دوستوں. اگر اس کی قدر نہیں کی تو عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد ظہر کے وقت مسجدوں کی کیفیت دیکھ لیجیے گا کیا ہے. کیونکہ رمضان ہم نے گزارا ہے. رمضان آیا، ہمارا کوئی کمال نہیں، گزر گیا جیسے اور مہینے گزر گئے. اگر میں نے جھوٹ سے توبہ نہ کی اور شوال کی 2 تاریخ کو اسی طرح جھوٹ بولا تو سمجھ جائیں کہ اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. جب اتنی تعریفیں اس مہینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں تو پھر آخر میں غضبناک حالت میں یہ کہا کہ بدقسمت ہے وہ جس کو مہینہ ملا اور اس نے اس کی قدر نہ کی، برکتیں نہ سمیٹی. میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، 16 رمضان گزر گئے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. چھوٹی سی مثال، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. افطار کے وقت دعا کی فکر ہوتی ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے؟ اگر دعا کی فکر ہوتی ہے میرے دوستو، شکر کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دعا عطا فرمائی. اور اگر کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے میرے دوستو تو پھر فکر کی ضرورت ہے. وہ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے، رمضان ملا کیوں ہے ہمیں؟ برکتوں کو سمیٹنا. اگر مجھ میں اخلاص نہیں ہے تو یہ رمضان اخلاص پیدا کر دے میرے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اتنی بڑی چیز جو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے چلا جائے کسی جگہ سے، یہ آج کل کی ہجرت نہیں، مکہ وہ امریکہ اور کینیڈا چلے گئے. وہ ہجرتیں جو دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث لکھی ہے اور بہت سارے دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں کی زینت شروع کرتے وقت اس حدیث کو بنایا. انما الاعمال بالنیات. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ آپ کا ترازو کتنا بڑا ہے، میزان جس میں قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا، ایک انسان کے اعمال رکھے جائیں، وہ کتنا بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ترازو دکھایا، وہ پلڑا دکھایا. داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. داؤد علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا؟ داؤد علیہ السلام
وہ نبی تھے اولو العزم کہ ان کے ساتھ پہاڑ چلتے تھے، لوہے کو پکڑتے وہ نرم ہو جاتا تھا، جانوروں کی بولی بولتے، طاقت کتنی دی ہوگی اللہ نے، لیکن پلڑا دیکھ کے ہوش میں نہیں رہے۔ پوچھا اے اللہ اسے کون بھرے گا نیکیوں سے، کون ایسا ہوگا اتنا، کیونکہ ترازو تھا مشرق سے مغرب تک تحت نگاہ ایک پلڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ داؤد میرا بندہ صرف میری محبت میں ایک کھجور کا دانہ اس کے اندر رکھے گا، میرے لیے ایک کھجور دے گا تو میری وہ بھی عزتی وہ بھی جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم یہ پلڑا بھاری ہو کے زمین سے لگ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے لے کے آتے توحید کی کوئی حدیث، نماز کی حدیث، روزے کی حدیث، بنی الاسلام علی خمس، ان میں سے کوئی چیز لے کے آتے اسلام کی بنیاد، پہلے نیت لے کے آئے ہیں، اگر یہ ٹھیک رہی تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ پھر آخری حدیث وہ بھی توحید پر ہونی چاہیے تھی۔ آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے، کلمتان حبیبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان وکلمتان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربط دیکھیے گا، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث زبان پہ ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں۔ اس کی ذیل میں ایک واقعہ لکھا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قیامت کے دن ایک شخص کانپ رہا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس کا دفتر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہوا میں معلق ہوگا۔ اتنے میں ایک مٹی کی چھوٹی سی تھیلی آ کے اس پہ گرے گی، اس پلڑے پہ، ہلکے پلڑے پہ، اور وہ اتنی تیزی سے زمین پہ جائے گا جیسے وزن پڑتا ہے کسی چیز پہ، اور یہ جو گناہوں کا تھا یہ ہوا میں معلق ہونے لگے گا، اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ راز بتا دیجئے کہ یہ ایک چھوٹی سی تھیلی کیا تھی؟ تو بتایا جائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کی قبر پہ ایک مرتبہ مٹی ڈالی تھی اخلاص کے ساتھ، وہ مٹی تم نے وہاں ڈالی، ہم نے آج کے لیے اٹھا کے رکھ لی تھی، کیونکہ اخلاص تھا۔ اخلاص ہو تو بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، اور اخلاص نہ ہو، میں خوشبو لگاؤں، کمرے میں بند ہو جاؤں، عصر کی نماز ابھی فرض جماعت سے پڑھ کے آیا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھوں، تو یہ اخلاص میرے منہ پہ مارا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے دائرے میں بھی ہو اور اخلاص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو کوئی عمل۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کسی میں اخلاص کی کمی ہے، یہاں تک کہ ائمہ حضرات کے لیے بھی اخلاص ہے۔ مغرب عشاء کی نمازیں تو تلاوت کر رہے ہیں، جہری نماز بڑی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور جہاں سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، وہاں پر سورہ کوثر اور سورہ اخلاص سے رکوع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب میرے دوستو اخلاص میں کمی ہے۔ اخلاص پیدا کرنا، 2 چیزیں ہو گئیں، اگر مجھ میں جھوٹ کی عادت ہے اس کو بدل دوں اس رمضان میں، اگر اخلاص نہیں ہے اخلاص کو پیدا کر دوں۔ رمضان کا مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی سے دیکھنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون آیا ہے آیت میں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اس لیے مختصراً بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ تقوی سے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، دوست بنانا چاہتے ہیں اس لیے تقوی سے رکھنا چاہتے ہیں، تقوی سے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے روزہ دے دیا، اس لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس لیے قربانی دے دی۔ ہر چیز میں تقوی ہے، تقوی سے رکھا کیونکہ دوست بنانا چاہتے ہیں، دوست بنایا کیوں دوست بنا رہے ہیں؟
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس لیے کہ اللہ ہمیں اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالی ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہوں اور تم ہاتھ چھڑا چھڑا کے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو۔ ہم اللہ کے دوست کیسے بن جائیں، ہم متقی کیسے بن جائیں؟ میرے دوستو، یہ ہے رمضان کی مشق، یہ رمضان میں سیکھنا ہے۔ اگر یہ سب سیکھ لیا، اس کی کوشش کر لی، کوشش ہم کیا کریں گے؟ ہمیں خود، مجھے اپنے آپ کو معلوم ہے، کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ اب 2-3 کام کرنے کے ہیں۔ دعا کی کثرت کر لیں، یہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ مناجات مانگنا سیکھ لیں، رٹ لگانا سیکھ لیں۔ اے اللہ یہ میرا کام بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعاؤں کو پڑھنے کی مشق کریں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں گے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلی ہے، اللہ نے ہماری زبان سے وہ دعا جاری کر دی، یہ کم بڑی نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تیسرا، جو مانگ رہے ہیں، مانگ اس لیے رہے ہیں کہ ہم محتاج ہیں۔ ہمیں تو سر نگو کرنا ہے، سر آفندگی، سر اٹھانا یہ نہیں کرنا ہمیں اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ اللہم خلقتنی، اللہم انت خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وانت تہدینی، اور آپ نے مجھے ہدایت دی، میری ہدایت فرمائی۔ معلوم ہوا پیدائش کے بعد سب سے بڑی دولت یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے نماز اس کے مانگے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم کتنی دفعہ رٹ لگاتے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ہدایت مانگنے کے بعد اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا کہ وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي، اے اللہ آپ نے مجھے کھلایا ہے، وَأَنْتَ تُسْقِنِي، اور آپ نے مجھے پلایا ہے، آپ ہی پلاتے ہیں، آپ ہی کھلاتے ہیں، وَأَنْتَ تُحْيِينِي، اور آپ ہی مجھے حیات دے رہے ہیں، وَأَنْتَ تُمِيتُنِي، اور آپ ہی مجھے موت دیں گے۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا میرے دوست، سب کچھ۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ کو دوست بنانے کے لیے دل میں تہیہ بھی کر لیا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا ارادہ بھی کر لیا، میں عرض کرتا ہوں اکثر کونسلر، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کمشنر، یہ لوگ اگر دوست ہو جائیں تو آدمی کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میرا فلاں دوست ہے۔ اللہ اگر دوست بن گئے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں میرے دوستوں، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ آج آپ سے کام پڑ گیا، میں پریشان ہوں، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں۔ اے اللہ میری اس پریشانی کو آپ ہی دور کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں دور کرنے والا۔ کون ہے آپ کے علاوہ دور کرنے والا میری پریشانیوں کو؟ کون ہے میری حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ آپ ہی ہیں۔ بس اس یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، جائے نماز سے اٹھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ دل میں سکینہ نازل کر دیں گے کہ ہماری طرف سے ہے یہ سب، اور دوسرا کام پھر وہ کام بنانے کے اللہ تعالیٰ احکامات جاری فرما دیں گے۔ کوئی اللہ کا ہو کے تو دیکھیں میرے دوستو، ہم اللہ ہی کے نہیں ہو رہے ہیں، باقی سب کے ہیں۔ اور یقین نہ آئے تو اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ یہاں تو خیر الحمدللہ دین سے متعلق طبقہ بیٹھا ہے، لیکن عام حالات میں اگر آپ کہیں کہ شادی بیاہ میں بھائی میوزک نہ کرو تو وہ یہ کہیں گے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب تو کر رہے ہیں۔ اب اگر شادی بیاہ میں میوزک نہ ہو، یہ تو گھر والوں کے شوق ہے، تو کب کریں گے یہ؟
اس کا مطلب ہماری اللہ سے جو دوستی ہے نا میرے دوستو، وہ بس غموں کے وقت میں ہے۔ قرآن حکیم غم کے وقت میں کھلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ دعائیں اوپر جاتی ہیں، فرشتے اپنی ہتھیلیوں سے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو بتایا کہ یہ وہ ہیں جو غیر مانوس آوازیں ہیں، فرشتے پہچانتے نہیں ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اوپر فرشتے لے کے جاتے ہیں قبولیت کے لیے۔ پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ تو اچھے وقتوں میں بھی ہم سے مانگا کرتے تھے، اب ان پہ برا وقت پڑا ہے تو اب ہم اللہ سے سفارش کریں گے اس کی۔ اور دنیا ہے، اچھا برا سب وقتوں سے واسطہ سابقہ پڑھنا ہے۔ تو اس اللہ سے دوستی کریں۔ من قلت ذات، کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں لوٹتے تھے؟ ان کے غلام نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرا اور آپ کا گھر آمنے سامنے ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ غلام سے اپنے کہتے تھے مجھے بہکا مت، من قلت ذات، مجھے پتا ہے میرے پاس تھوڑا سامان ہے، ووحشت الطریق، اور گھاٹی بڑی خطرناک ہے جس پہ چلنا ہے، وبعد السفر، اور لمبا چلنا ہے، تھوڑا سا نہیں چلنا۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کچھ تو ایسی ہوں گی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا انہیں۔ بیٹوں سے آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا دنیا میں کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا یہاں رہنا ہو، وہاں کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنا وہاں رہنا ہو، اور کوئی کام بھی کر لو بیٹا، کوئی گناہ کر لو، میری طرف سے اجازت ہے گناہ کر لینا، لیکن اس جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک استاد نے اپنے بچوں کو جمع کیا، طالب علموں کو، اور سب کو ایک ایک مرغی تھمائی کہ جاؤ اس کو ذبح کر کر لے کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو سب بچے ذبح کر کے لے آئے مرغی، ایک بچہ کونے میں کھڑا رہا زندہ مرغی کے ساتھ۔ کہا تم نے ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا کہاں ذبح کروں؟ کہا کیوں؟ کہ میں جہاں جا رہا ہوں اللہ موجود ہے، جہاں جا رہا ہوں اللہ موجود ہے، میں اس لیے ذبح نہیں کر سکا۔ استاد نے کہا یہی بچہ کامیاب ہوا ہے۔ میرے دوستو ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے۔ پیچھے دیکھیں تو 20-22 سال کا عرصہ ایسا لگتا ہے جیسے کل گزرا ہے۔ یہ 20-22 سال بھی گزر جائیں گے جو چل رہے ہیں، پھر یہی کہیں گے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس طرح۔ اور لقمان علیہ السلام نے پھر کہا کہ بیٹے گناہ بھی کر لینا، جہاں اللہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی کر لینا، لیکن اتنا کرنا جس کی سزا بھگت سکو کل۔ آپ بتائیں چنگاری ایک ہاتھ پہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی آگ، اوسط میں امام طبرانی کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنی اوسط میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک وقت میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ نے ایک ایسی آگ دہکانے کا حکم نازل فرمایا ہے، وہ آگ دہکائی گئی ہے، اس میں لوہے کی بڑی بڑی کڑیاں ابھی گرنے نہیں پاتی، ابھی قریب نہیں جاتی کہ پگھل کے ٹوٹ بکھر جاتی ہیں، اتنی سخت آگ ہے وہ۔ کہا تو جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے ایک فہرست تیار کروائی ہے کہ اس آگ میں کون لوگ جلیں گے۔ کہا جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے ایک فہرست تیار کروائی ہے جو اس آگ میں نہیں جائیں گے۔ کہا جبرائیل رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ڈھارس لینے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ امام طبرانی نے لکھا کہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم اللہ نے میرا نام کون سی فہرست میں لکھا ہے، اس آگ میں جانے والوں میں یا جنت میں جانے والوں میں۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوئے، جو ڈھارس لینے کے لیے آئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل مجھے بھی نہیں معلوم میرا نام کہاں لکھا ہوگا۔ دونوں روئے ہیں، یہاں تک کہ غیب ہاتف سے آواز آئی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سب سے برگزیدہ ہیں اور آپ اللہ کے سارے فرشتوں میں سب سے برگزیدہ فرشتے ہیں، اللہ نے آپ دونوں کا نام اس آگ میں جانے والوں میں نہیں لکھا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے پرواز کر گئے۔
صبح کی فجر کی نماز پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، چند نوجوان کھیل رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا، کہا کیا تمہیں جنت میں داخلے کی کوئی سند ملی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہ جہنم سے خلاصی کی کوئی سند ملی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا لو تعلمون ما اعلم، کاش تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا شروع کر دو۔ یہ رمضان میرے دوستو رونے کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اللہ سے رونے والی آنکھیں مانگیں، یا اللہ جو آپ کے خوف میں اور آپ کی خوشی میں اور آپ سے محبت میں آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جائے، وہ آنسو عطا فرما دیجئے۔ اللہ جب آنسو کا 2 قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے نام پر گرے خون کا قطرہ، اور دوسرا جو اللہ کی یاد میں خوف محبت سے آنکھ سے نکلتا ہے، وہ قطرہ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ پسند اس لیے ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں 2 جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہم تو ثنا بھی فرشتوں کے پاس ہے، تو جو دوسرے جگہوں کی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں تھا کہ سونی کہاں سے اچھا ملتا ہے، کہ جاپان کا اچھا ہوتا ہے، تو لوگ دبئی اور سعودی عرب سے منگواتے تھے۔ اس کی قیمت تھی، اس کی ویلیو تھی۔ تو میرے دوستو یہ آنکھوں کے قطروں کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں۔ یہ اللہ سے مانگے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو کے دعا مانگا کرو۔ سعد بن وقاص وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,25,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں فدا کا امی و ابی یا سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہے سعد، کوئی تو وجہ ہوگی۔ سعد بن وقاص کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ، اور شکایت کی، وشکا قسوۃ قلبی، میرا دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا، کیسے رو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا رونے والوں کسی شکل بنا لیا کرو۔ میرے دوستو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، آنسو آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل سخت ہیں، لیکن شکل تو بنا سکتے ہیں ٹیڑھی میڑھی کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ یا اللہ یہ کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رٹ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ کی کیفی صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلا تسأل کیف صلاۃ النبی، نہیں پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ان حسنہن ان قیامہن، کیسا قیام تھا، کیسا حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو بکثرت سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اس کی رٹ لگاتے تھے، پڑھتے تھے۔ کتنی دیر تک؟ جتنا قیام ہوتا تھا اتنی دیر تک۔ ہم میں سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی 11 دفعہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھا ہو، سبحان ربی العلیٰ 11 دفعہ پڑھا ہو۔ میرے دوستو سیکھنے کی چیزیں ہیں یہ، کب سیکھیں گے؟ کون سا ایسا رمضان آئے گا جو ہماری زندگیوں کو بدل دے؟ 40 50 سال کی عمر کے ہو گئے، ہم نے تو آج تک یہ بھی نہیں کسی سے پوچھا کہ رکوع کیسا کروں، میرا رکوع تو ذرا دیکھ لیں، میں قرآن کیسا پڑھتا ہوں۔ اختلافی مسئلہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھے، تحت السرہ باندھے، فوق السرہ باندھے، اختلافی مسئلہ ہے، جہاں دل چاہتا ہے باندھ لیجئے۔ اللہ یہ پوچھیں گے نہیں کہاں ہاتھ باندھا تھا۔ رفع دین اختلافی مسئلہ ہے، ایک طبقے کے نزدیک ان کے پاس دلائل ہیں رفع دین ہے، دوسرے طبقے کے پاس دلائل ہیں ترک رفع دین کے، کر لیں نہ کریں کوئی یہ پوچھیں گے ہی نہیں اللہ۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین کیسے ادا ہو رہا ہے، میری نماز کیسی پڑھی جا رہی ہے، اس میں ارکان کیسے ادا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو نماز ہی رد ہو گئی۔ اگر مجہول پڑھ دیا، اگر جہاں قلقلہ نہیں کرنا وہاں ٹھہرا دیا زبان کو، جہاں پر اخفا نہیں کرنا وہاں کر دیا، تو میرے دوستو نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے کہاں سیکھی ہے نماز؟ کسی کو بٹھا کے سیکھا؟ میرے بچے میتھ میں اچھا پڑھ لے، میں 20,000 کا ٹیوٹر رکھ لوں گا۔ ایک کپ چائے پلا کے کسی سے نماز سیکھ لیں،
کیونکہ یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں. اور نماز پڑھتے وقت یہ استحضار کر لیں کہ یہی وقت ہے جو قیمتی ہے، اس کے علاوہ سارا وقت بیکار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ جب واپس آئے تو گوشت محسوس ہوا. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ گوشت آیا تھا. کہ کیا کیا؟ کہ نے سب بانٹ دیا الا کتفھا، سوائے دستی کے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ رکھ لی، وہ رہ گئی، باقی سب چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، عائشہ اے عائشہ، سب رہ گیا سوائے اس دستی کے، سب بچ گیا، یہ دستی نہیں بچی. کیا مطلب تھا؟ وہ جو دے دیا وہ اللہ کے لیے، وہ مل جائے گا انشاءاللہ. جن کو دینے کی عادت نہیں ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اس مہینے میں سیکھ لیں اور دعا مانگ لیں. میرے دوستو، موٹی موٹی یہ باتیں ہیں، یہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں بس. اس کے بعد آپ دیکھیں زندگی کی بہاریں دیکھیے، پھر چاہیں گے اور چاہت کو اللہ پوری فرمائیں گے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ غیور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیں گے وہ لے لیں گے، ہم جو اللہ کو دیں گے. دینا سیکھیں. نمبر 1، جو برائیاں ہم میں ہیں ان سے توبہ کرنا اور آئندہ ان برائیوں کا نہ کرنا. سمجھیں کہ رمضان قیمتی بن گیا. نمبر 2، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کرنا سیکھیں. اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیں، دینے کی عادت ڈالیں. نمبر 3، میرے بقیہ دن بھی رمضان کی طرح ہو جائیں. بس اس میں کھانا پینا ہی تو بند ہے صبح سے شام تک، باقی ساری چیزیں بغیر رمضان میں بھی ایسی رہیں. یہ اللہ سے دعا کرنا، مناجات کرنا، اللہ سے اپنے معاملات کو صحیح کرنا، اللہ والا بن جانا. جب یہ یقین ہو تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے. جب ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں گے میرے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جو اپنے کرم کے دھانے کھولیں گے ہم وہ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وگرنہ یہ رمضان جیسے اور رمضان گزرے ایسے یہ بھی رمضان گزر جائے گا. تو یہ موسم ہے اللہ سے دوستی کا. اللہ سے دوستی لگانے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ سے دوستی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پھر اندھیروں میں رہنے نہیں دیں گے. اندھیروں کی بہت ساری قسمیں ہیں. تنگی بھی اندھیرا ہے، دل کی پریشانی بھی اندھیرا ہے، ظاہری کاموں میں رکاوٹ بھی اندھیرا ہے. تو پھر جب دوست اللہ کو بنا لیا تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کھینچ کر نکال لیں گے ظلمات سے. اور دعا مانگنا اللہم خذ الی الخیر بناصیتک، اے اللہ ہم تو خیر کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے بال پکڑ کے ہمیں خیر کے راستوں پر چلا دیں. واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک گھر تھا، چھوٹی سی کٹیا تھی، تو وہ بادشاہ کے محل کے راستے میں آ رہی تھی، جس سے اس کی محل کی رونق مان پڑ رہی تھی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو مسمار کر کے اس کو خوبصورت راستہ بنا دو. بڑھیا کہیں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، مسمار کر دیا گیا. بڑھیا واپس آئی، اس نے پوچھا یہاں میرا گھر تھا، کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا مصاحب، بادشاہ کے مصاحب ہونے کے، وہ تو اس نے مسمار کروا دیا کیونکہ راستے میں آ رہا تھا. وہ بڑھیا وہیں روئی ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا. بس اس نے یہ کہا ہے اور بادشاہ کے محل کی چھت دھڑام سے نیچے گر گئی. جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے میرے دوستوں، رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے اکثر سنا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ پرندوں کے پنجوں میں وہ چیز ان کے گھر میں پھینکواتے تھے. جب اللہ سے دوستی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو کام میں لگا دیتے ہیں. اور جب دوستی نہ ہو میرے دوستوں تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. ساری کوششیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے، بچہ پہلی پوزیشن میں کامیاب بھی ہو رہا ہے، بچے کا ایڈمیشن بھی اچھی جگہ ہو گیا، لیکن پریشانی نہیں جا رہی.
وجہ یہی ہے کہ اللہ کو ہم نے نکالا ہوا ہے، اللہ کو شامل کر کے تو دیکھیں۔ رونے کے اوپر ایک واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے اور آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن میرے دوستوں بار بار عرض کرنے سے دل پسیج جاتا ہے، کہ حلوے والے کا واقعہ۔ ایک بڑے صاحب بزرگ تھے، وہ مقروض تھے بہت سارے لوگوں کے۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، آخری وقت آیا تو لوگ ان کے گھر جمع ہو گئے۔ وہ جو بھی آتا اس کو بٹھا دیتے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی چادر چہرے سے ہٹا کے ان سب کا چہرہ دیکھتے۔ کافی دیر گزر گئی، لوگ آتے کہ بھئی ہمارا پیسے تو دے دو، اب تو دنیا سے جا رہے ہو۔ کچھ بھی نہیں کہتے، بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک بچے کی آواز آئی، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ انہوں نے چادر سے منہ اٹھایا، انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، بچے کو بلایا گیا، اور پھر انہوں نے بزرگ نے کہا کہ یہ حلوہ یہ سارا تقسیم کر دو۔ بچہ خوش ہو گیا کہ آج تو بکری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں مل رہا، کم سے کم حلوہ تو کھا ہی لیں۔ حلوہ کھایا۔ اب بچہ پیسے کا جنہوں نے کہا تھا انہی سے لو۔ وہ بزرگ لیٹے ہوئے، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ بچے اس نے رونا شروع کیا، اس نے کہا میری ماں تو مجھے گھر میں داخل ہونے نہیں دے گی، یہی تو حلوہ میری روزی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ رویا، اس طرح سے رویا کہ سب کے منہ کلیجوں کو آ رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک تشتری تھی، ہر ایک کے پیسوں کی ڈھیری جو قرض تھا وہ سب کے لیے الگ الگ تقسیم کروا دیا، سب نے لیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے ہمت کر کے ان سے کہا، بزرگی کا تو پتہ چل گیا، پھر کہا کہ حضرت یہ کیا تھا؟ کہنے لگے بھائی میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تم لوگوں کے چہرے دیکھتا، تم میں رونے کے کوئی آثار نہیں تھے، اور میں چاہتا تھا تم میں کوئی رونے والا ہو جو اللہ کی رحمت کو دعوت دے، لیکن تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ مجھے اس بچے کی آواز آئی، میں نے کہا یہ بچہ تو سمجھے گا نہیں، یہ روئے گا، بس اس کو بلایا۔ اس کے اگرچہ دنیاوی غرض سے اس کا رونا تھا، لیکن اس کے رونے کی برکت سے اللہ نے تم سب کا قرض ادا کروا دیا۔ یہ ہے میرے دوستو رونا، اللہ سے مناجات کرنا۔ ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اگر اب تک ہم کام نہیں بنا سکے تو اس آخری عشرے میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ تو گزر رہے ہیں رمضان، اب من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام جو کھڑا ہوا اللہ کے لیے رات کو، تو رات اس کا مطلب عبادت کرنا، عبادت کا اپنا ہم مزاج بنائیں، راتوں کو قیمتی بنائیں، اللہ کے لیے قیمتی بنا لیں ان راتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے، قیمتی چیز کو ہمارے لیے پیش کر دیں گے۔ بار بار میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ پانی پڑتا رہے گا، گڑھے پتھر کے اوپر گڑھا بن جائے گا۔ ہمارے دل بہت سخت ہے میرے دوستوں، میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، دین ایمان کی باتیں ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر یہاں سے جائیں گے تو سب بھول جائیں گے ہم، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو کیسے ہر وقت استحضار رہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، بس یہ نصیحت مختصر سی، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اگر ہم میں غصہ ہے تو اس رمضان میں اس غصے کا ترک مانگیں اللہ سے۔ یمنی چادر دھاری دار سخت جس کا کنارہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی۔ ایک بدو آیا، اس نے چادر کھینچ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہو تم؟ کہا ہاں، کہ یہ چادر مجھے چاہیے۔ صحابہ اکرام کا کیا گردن پہ نشان پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کا کیا کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں روکا اور کہا کہ اپنے اس بھائی کو کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہی چادر چاہیے، کہا یہ دے دو چادر دے دی۔ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش، یہ اخلاق کی چوٹی کی احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، انا محمد، تو مزمم کو کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں، مجھے تھوڑی گالی دے رہے ہیں کوئی۔
قریش یہ بھی جانتے تھے کہ محمد کے لفظ کو کہہ کر اگر گالی دی تو محمد کا مطلب تعریف کیا گیا تو پہلے تو ہم تعریف کر رہے ہیں. پھر صحابہ اکرام کی محبت، یہ ایسے رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ کا ٹائٹل انہیں نہیں ملا. قبلت مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حکم آ گیا کہ آپ اب اپنا رخ قبلے خانہ کعبہ کو بنا لیجئے. اپنا رخ پھیرا ہے تو لوہا جس طرح مقناطیس کی طرف چلتا ہے اس طرح صحابہ اکرام گھومے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور وہاں اپنی نماز مکمل کی. ایک صحابی نے بعد میں یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کیا تھا، ایسا کیوں کیا. کانفیڈنس دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ بدک گیا، مار رہا ہے، کھانے کو دوڑ رہا ہے. آپ چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اونٹ نے جیسے ہی دیکھا بھاگا ہوا آیا، آپ کی گردن جھکا دی قدموں میں. آپ نے اس کی رسی ڈالی، اس کو پیار سے ہاتھ پھیرا اور باندھ دیا. کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ جانتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ ہی نہیں، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. میرے دوستو، ذرہ پتھر سے آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آواز سن رہا ہوں اس پتھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہ یہ پتھر جانتا ہے آپ کو؟ کہا ہاں علی یہ پتھر مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پتھر جان رہا ہے، جانور جان رہا ہے. میرے دوستو آج کا مسلمان نہیں جانتا. اگر جانتا تو میرا جینا، میرا مرنا، میرے کاروبار، دن میں کتنی دفعہ صدائیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. بڑا کس کو بنایا ہوا ہے؟ اگر میری دکان بند نہیں ہوتی، اگر میرا کام بند نہیں ہوتا اذان کے وقت، تو میرے دوستو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم دفتروں میں بیٹھتے ہیں، ٹائی وائی صحیح کرتے ہیں، جب باس کی کال آتی ہے اور پین اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور چل دیے، اور کسی کی پھر فکر نہیں ہوتی کہ اب باس نے بلا لیا. یہ تو اس کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس باس نے بلایا ہے 8 گھنٹے کی جو تنخواہ دے رہا ہے. لیکن اللہ کی صدا کانوں میں آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کیوں بلا رہے ہیں اللہ نماز کے لیے؟ حی علی الصلاۃ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟ حی علی الصلاۃ کو بھی سمجھ لیجئے. جب کسی کو سختی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو اور کوئی بات مان نہیں رہا ہو، عرب میں ایک دستور ہے تو وہ اس کو ڈانٹنے کے لیے یہ کہتے ہیں حی. جیسے ایک انداز ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی 4-5 دفعہ کہہ دیا اور پھر کہا چل تیری مانے گا نہیں، یہ ایک انداز، یہ کیفیت. تو اللہ نے تمہید باندھی کہ کون بلا رہا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا ہے وہ بلا رہا ہے، جس کی گواہی. چلو نماز کے لیے چلو. اور کیوں بلا رہے ہیں؟ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ فلاح چاہتے ہیں اللہ، حی علی الفلاح، فلاح میں کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں. اب اگر ہم فلاح کی طرف نہیں آئے تو میرے دوستو ہے ہماری کم نصیبی یا نہیں؟ تو نماز کے وقت میں ہماری کام رک جائیں، یہ میرے دوستو اس رمضان میں یہ بھی سیکھنا ہے. اب آپ فہرست بنا لیجئے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اس رمضان میں جو باقی ماندہ 14 دن یا 13 دن رہ گئے اس میں کیا چیزیں کرنی ہیں. یہ فہرست بنا کے زندگی گزاریے. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، خیر و خوشیاں رکھے، ہم یہیں پر پھر اگلے سال جمع ہوں گے. پھر ہم زندگیوں میں دیکھ لیں کہ کتنا فرق پڑا ہے ہماری زندگی میں. بس یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے جو باتیں ہمارے لیے قیمتی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سب باتوں پہ اللہ عمل کروا دیں. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر یعنی کہ لو لگائے جا. بیٹھے گا چین سے اگر کیا کام کے رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ہمارا پنجرے میں پھڑ پھڑانا یہی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگاتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کروا دیں، اپنی دعا کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 4 چیزیں مانگنے کا ہم سے کہا. اے اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک استغفر اللہ، ایک اللہم اسألک الجنہ، اور ایک اللہم اجرنی من النار. یا اللہ، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پڑھ سکے، ہم یہ ورد نہیں کر سکے، ہم آپ سے لو نہیں لگا سکے. اے اللہ، اب جو باقی دن رہ گئے، اے اللہ اپنے سے تعلق قائم کروا دیجئے. یا اللہ، ہمیں آپ سے لو لگانی ہے. اے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے. اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ آپ سے دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. اے اللہ، ہمیں اس قابل بنا دیجئے. یا رب العالمین، ہماری زندگیاں اے اللہ بڑی تاریکیوں میں گزر رہی ہیں. اے اللہ، ہمیں روشنی کی طرف لے آئیے. یا اللہ، ہمیں ہدایت پہ رکھیے. اے اللہ، ایمان اپنے ساتھ ہم لے جائیں. اے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اگر آپ نے یا اللہ ہمیں پکڑ لیا تو اے اللہ آپ کا اور ہمارا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں پکڑ لیں اور آپ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں. اے اللہ، آپ ہمیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کر کے اے اللہ اپنے اور ہمارے دشمن کو رسوا کر دیجئے. اے اللہ، ہم سے اے اللہ مواوضہ نہ کیجئے. اے اللہ، ہمیں امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ ایسی بارونق اور پرنور محفلوں میں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمارے ہاتھ خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ، ہم سب احتیاج ہیں، احتیاج کا مجموعہ ہے ہم سب. اے اللہ، محتاج ہیں. یا اللہ، ہم ہر چیز میں محتاج ہیں. اے اللہ آپ غنی ہیں. یا اللہ، اپنی غنا اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم میں جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنا دیجئے. اے اللہ، ایمان کے لحاظ سے جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنا دیجئے. اللہ، ہم میں جو غصے والے ہیں ان کے غصے کو اے اللہ اچھا ٹھیک کر دیجئے. یا اللہ، ہم میں جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کی جھوٹ بولنے کی عادت کو چھڑوا دیجئے. اللہ، ہم میں جو غیبت کرنے والے ہیں غیبت کی عادت کو ہم سے دور کر دیجئے. یا اللہ، ہم میں جو سرکش ہیں اللہ سرکشی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، ہم میں جو بے نمازی ہیں ہمیں نمازی بنا دیجئے. اللہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کی ہمیں اے اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ شب و روز قرآن پڑھتے ہوئے گزریں. اے اللہ، آپ کا کلام ہے، آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اے اللہ، ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، قرآن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے والا بنا دیجئے. اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ، ہمارے بڑوں کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر عافیت اور محبت اور خوشیوں کے ساتھ قائم رکھیے. اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں انہیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جو حاجتیں انہیں پورا فرما دیجئے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس گھر میں خوب خیر و برکت نازل فرما دیجئے. اے اللہ، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما دیجئے. اے اللہ، ان کے گھر میں اور ہم سب کے گھروں میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، جو دلوں میں رنجشیں ہیں تھوڑی بہت رنجشیں انہیں دور فرما دیجئے. اے اللہ، زیادہ رنجشیں انہیں بھی دور فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں شیر و شکر بنا دیجئے. اے اللہ، اس بات کو ہمارے دل میں بٹھا دیجئے کہ اے اللہ ایک نہ ایک دن آپ کے پاس جانا ہے. اور اے اللہ، ہم ایسے بن جائیں کہ کوئی نیک عمل ہم لے کے جائیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ نیک عمل ہے ہمارے پاس. اور اے اللہ، اپنا رحم عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنا رحم عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہم میں جو مکہ مکرمہ عمرے کی اور حج کی سعادت کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، مدینہ منورہ حاضری دینا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ، وہاں کا سفر جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے. اے اللہ، ان کے اسباب پیدا فرما دیجئے.
بھائی سعید کے بیٹے انشاءاللہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے بھی جو حج پر اور عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے، جو وہاں موجود ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ وہی آنے والے دن پھر ایسے ہی گزر جائیں جیسے پچھلے دن گزرے ہیں۔ یا اللہ ہم میں تبدیلی آ جائے، اے اللہ آپ کی محبت پیدا ہو جائے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اے اللہ آپ کا خوف دل میں راسخ ہو جائے، اے اللہ آپ کا ڈر دل میں راسخ ہو جائے۔ اے اللہ یا اللہ حاضرین میں جس کے دل میں جو دعا ہے آپ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں کوئی ایک ایسا بندہ جس کی دعاؤں کو آپ سنتے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جن بچوں نے قرآن حکیم پڑھا تراویح میں، اے اللہ ان کے قرآن کو پڑھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اور بار بار اس سے بہترین خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھوا دیجئے، اے اللہ قرآن سے تعلق اور محبت پیدا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔